السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام سامعین خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ میرے چینل ورڈز آف دین اسلام پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے لمبی آیت کو پڑھنے کا طریقہ۔ طویل آیات قرآن کریم میں بہت سی ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ انسان کو آنا چاہیے، ورنہ وہ غلط طریقے سے وقف کرے گا، اور غلط طریقے سے وقف کرنے کی وجہ سے معنی کے اندر خلط واقع ہو جاتا ہے، اور معنی کے خلط ملط ہونے سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لمبی آیت کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں سکھائیں گے، تو آخر تک ہماری ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ جہاں تک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں طویل آیت کو، وہاں تک آپ اپنے سانس کو لے جائیں، اور پھر جس لفظ پر آپ نے وقف کرنا ہے اس لفظ کے آخری حرف کو ساکن کر کے وہاں پر آپ وقف کر دیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال سے آپ کے لیے بات کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، آپ کے سامنے منشن کر دی ہے میں نے مثال، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ اب یہاں تک اتنا لمبا سانس دو لائنوں کو پڑھنے کا ہر شخص کے پاس نہیں ہوتا، اس سے سانس بھی پھول جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آخر تک پڑھتے پڑھتے آپ آخری لفظ کو منہ میں ہی رکھ لیں گے اور اچھے طریقے سے حلق سے اس کو ادا نہیں کریں گے، جس سے معنی میں خلط ملط واقع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ جہاں تک ہمارا سانس سہولت سے آئے وہاں پر ہم نے وہاں تک سانس کو لا کر وہاں آ کر وقف کرنا ہے، ٹھہر جانا ہے، یعنی سانس کو توڑ دینا ہے، اور پھر آگے سے اب ہم نے کنٹینیو کرنی ہے، تلاوت کو آگے چلانا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس حرف پر آپ نے وقف کیا ہے اسی حرف سے آپ اسے لوٹا لیں۔ فرض کریں، اب میں آپ کو دوبارہ سے پڑھ کے بتاتا ہوں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات۔ اب ہم نے وقف کر لیا کہاں پر؟ خلق السماوات پر۔ سماواتی لفظ تھا، ہم نے وقف کی وجہ سے اس کو ساکن کر دیا، کیسے پڑھا؟ سماوات۔ اب ہم اس سے لوٹا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے پڑھیں؟ السماوات والارض۔ ٹھیک ہے، ایسا بھی صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا اور پیچھے سے لوٹائیں، اور کہاں سے پڑھیں؟ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ ٹھیک ہے، خلق السماوات سے اس کو لوٹا کے پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے بھی اگر آپ جو ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں اور سانس آپ کا چھوٹا ہے تو پھر آگے بھی آپ نے اسی طرز پر اسی طریقے پر وقف کرتے چلا جانا ہے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اب ایام لفظ پر ہم نے وقف کر لیا، ٹھیک ہے، اب ہمیں ستۃ ایام بھی ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو کہاں سے لوٹائیں؟ فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ علی العرش پر آپ پھر وقف کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو دوبارہ سے آپ یہاں سے لوٹا کر پڑھیں، ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ اب یہ امر پر جو تو لگی ہوئی ہے چھوٹی سی، یہ وقف صحیح کی علامت ہے، یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں، سانس توڑ سکتے ہیں، اور آگے سے اپنی تلاوت کو بغیر پیچھے سے جوڑے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، پھر یہاں پر تو لگا ہوا ہے اور یہاں پر بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ یہ طرز ہے بڑی آیت کو پڑھنے کا، یہ طریقہ بہترین ہے۔ دراصل قرآن کریم کے جو آیات ہیں ان کی جو معنی ہے یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنی مرضی سے وقف کر لیں گے، جہاں پر ہمارا سانس ٹوٹا وہاں پر ہم نے سانس توڑ لیا اور پھر آگے سے جاری رکھا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا اور اس کو سیکھنا مزید آسان ہو جائے۔ سورہ یونس ہی کی آیت ہے، دیکھ لیں، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ۔ اب دیکھیں، یہ بھی آیت طویل ہے اور 2 سے 2.5 لائنوں کی آیت ہے۔ اب ہر شخص کا سانس تو اتنا لمبا نہیں ہوتا کہ 2-2.5 لائن کی آیت کو جو ہے وہ ایک سانس میں پڑھ لے، تو اب اس کے لیے کیا طریقہ رہے گا؟ اسی طرح پر ہم عاصفن پر وقف کر لیں گے، یعنی عاصفن کو ساکن کر کے ہم عاصفن پہ وقف کر لیں گے، عاصف پڑھیں گے اور اسے لوٹا لیں گے، ریح عاصف وجاءہم الموج۔ چھوٹے چھوٹے وقف کر کے پڑھیں گے
یہ نئے سیکھنے والوں کے لیے مفید ہوتا ہے اور ان کو مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے سانسوں میں تھوڑا تھوڑا سا پڑھیں گے تو وہ جلدی سے ہماری حافظے کے اندر محفوظ ہو جائے گا اور اس کی ادائیگی اور اس کو دہرانے میں ہمیں یہ مددگار ثابت ہوگا۔ تو اگر آپ ایک لمبے سانس کے اندر ایک آیت کو ایک دفعہ سے پڑھ بھی لیں گے تو دوسری دفعہ پھر آپ کو دقت ہوگی اس کو دوبارہ دہرانے میں، تو اس لیے چھوٹا چھوٹے سے وقف کر لیں، تھوڑا تھوڑا سا ایک سانس میں پڑھیں تاکہ یہ آپ کو رپیٹ کرنے میں اور اس کو دہرانے میں، اس کی دہرائی کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہو۔ تو ہم نے دوسرا وقف کہاں پر کیا؟ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ، ٹھیک ہے، لفظ موج پر ہم وقف کر رہے ہیں اور اسے پھر ہم لوٹا کر پڑھیں گے وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ۔ مکان تھا، ہم نے اسے وقف کر دیا، وقف کی وجہ سے نون کو ساکن کر کے کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ مکان، من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم۔ اب احیط بہم کے بعد آپ کو چھوٹا سا لام لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، لیکن لام یاد رکھیں وقف صحیح کی علامت نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر رکنا نہیں ہے، اور سانس کو تو ہم نے توڑ دیا، وقف تو کر لیا، لیکن اب ہم یہاں پر ایسا نہیں کر سکتے یہاں چھوڑ دیں اور آگے سے پڑھنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ سابقہ ترتیب پر برقرار رکھتے ہوئے ہم نے اس کو پیچھے سے جوڑ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ لہ الدین کے بعد آپ کو جیم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جیم وقف مطلق کی علامت ہے، وقف صحیح کی علامت ہے، یہاں پر آپ نے وقف کر لینا ہے، تو اب آپ نے پیچھے سے اس کو لوٹانا نہیں ہے بلکہ آگے سے تلاوت کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آگے ہی سے پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو دو مثالوں سے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ پر واضح ہو گئی ہوگی کہ طویل آیات کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کیسے کہاں پر وقف کر کے اس کو کس طریقے سے آگے جاری رکھنا ہے اور پیچھے سے اس کو کس طریقے سے اس کی دہرائی کرنی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔